بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سیرت و کردار، عزت و احترام اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے قریش کی بہترین خواتین میں شمار ہوتی تھیں۔ آپ بے حد مالدار، پاک باز اور خوبصورت تھیں۔ دور جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا اور سیدۃ القریش کہا جاتا تھا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 4 خواتین کو جنت کی بہترین خواتین قرار دیا، آپ ان میں سے ایک ہیں۔ روایت کے مطابق جب پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے تو واپسی پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدا کی جانب سے اور میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہیے گا۔ متعدد روایات میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے تو حضرت خدیجہ کو سلام بھجواتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم چاہتے کہ حضرت ہم سے خوش ہوں تو ہم خدیجہ کا تذکرہ نیکی کے ساتھ یعنی اچھے الفاظ میں کیا کرتیں۔ حضرت خدیجہ کار رسالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قابل وزیر اور مددگار تھیں۔ جب لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو وہی آپ کی مونس و غمخوار تھیں، اور جب اہل مکہ آپ کو آزار و تکالیف پہنچا رہے تھے تو وہی آپ کی مدد اور تسلی و تشفی کرتی تھیں اور اپنے حسن اخلاق سے آپ کو دلاسا و تسکین دیتی تھیں۔ صاحب کتاب انوار نے روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت خدیجہ اپنے بالا خانہ پر چند عورتوں اور کنیزوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہودیوں کا ایک عالم بھی وہاں موجود تھا۔ اچانک جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے۔ اس عالم نے کہا کہ ابھی ایک جوان یہاں سے گزرا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اسے یہاں بلاؤ؟ جناب خدیجہ نے اپنی ایک کنیز کو حضرت کے پیچھے روانہ کیا۔ آپ تشریف لائے تو یہودی عالم کی نگاہ مہر نبوت پر پڑی اور وہ بولا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہی پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت خدیجہ نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ تم نے کیسے جانا کہ یہ پیغمبر ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کے اوصاف میں نے تورات میں پڑھے ہیں، ان کے والدین ان کے بچپن میں وفات پا جائیں گے اور ان کے دادا اور چچا ان کی پرورش کریں گے، اور یہ قریش کی ایک ایسی عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں سب سے بلند مرتبہ، اپنے خاندان کی ملکہ اور صاحب تدبیر ہوگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے حضرت خدیجہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے خدیجہ، میری بات یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ ان سے تمہارا رشتہ ازدواج قائم ہو جائے، کیونکہ ان کا ساتھ دنیا اور آخرت میں سعادت ہے۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جو حضرت اور حضرت خدیجہ کے عقد پر مشتمل تھے۔ حضرت خدیجہ کے ایک چچا جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا، اپنے دین کے بہت بڑے عالم اور آسمانی کتابوں کے قاری تھے۔ انہوں نے ان کتابوں میں حضرت کی صفات میں یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ قریش کی اس عورت سے نکاح کریں گے جو اپنی قوم میں بزرگ و بلند مرتبہ ہوگی، آپ کے لیے اپنی دولت خرچ کرے گی اور تمام امور میں آپ کی معاون و مددگار ہوگی۔ ورقہ بن نوفل کو معلوم تھا کہ وہ دولت مند اور بلند کردار عورت حضرت خدیجہ ہی ہو سکتی ہیں، جن کے ہر شہر و آبادی میں غلام اور مویشی تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے 80,000 اونٹ تھے جو مختلف مقامات پر تھے، اور ہر ملک و شہر مثلا مصر، شام اور حبشہ وغیرہ میں ان کے ملازموں منیب تجارت کیا کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اکثر کہا کرتے تھے کہ تم ایسے شخص کی زوجہ بننے والی ہو جو تمام اہل زمین و آسمان میں افضل و بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت خدیجہ کے دل میں مستحکم ہو گئی تھی، مگر آپ اسے ہمیشہ پوشیدہ رکھتی تھیں۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ قوم قریش کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے شام کو جانے والا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد قریش کے بہت سے آدمی تجارت کے لیے بھیجتی رہتی ہیں، اگر آپ ان کا مال لے جانے پر آمادگی ظاہر کریں اور ان سے اس سلسلہ میں بات کریں تو وہ اس پر فوراً تیار ہو جائیں گی۔ دوسری طرف حضرت خدیجہ کو کسی طرح حضرت ابو طالب اور حضرت کی گفتگو کا علم ہو گیا، چنانچہ انہوں نے خود ہی پیشکش کر دی اور کہا کہ میں آپ کو دوسروں کی نسبت دگنا مال پیش کروں گی۔ تو حضرت ابو طالب بولے، یہ رزق اور مال تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی آپ کے حصہ میں آیا ہے۔ ابن واضح یعقوبی تاریخ یعقوبی میں لکھتے ہیں
لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجیر کیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کبھی کسی کے اجیر نہیں ہوئے، اور آن حضرت کا سفر شام حضرت خدیجہ کے کارندے کے طور پر نہیں بلکہ نفع و نقصان میں شراکت کے عنوان سے تھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ سفر شام کے لیے نکلے۔ شام کی طرف یہ آپ کا دوسرا سفر تھا اور اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پہلا سفر آپ نے بچپن میں اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ کا قافلہ جب بصرہ پہنچا تو آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ نستورہ نامی راہب نے یہ دیکھا تو کہا کہ اس درخت کے نیچے آج تک سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر آپ کی مبارک آنکھوں کی زیارت کر کے میسرہ سے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں جو باریک سرخ داریاں ہیں وہ وقتی ہیں یا ہمیشہ یوں ہی رہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہمیشہ یوں ہی رہتی ہیں۔ نستورہ بولا کہ یہ آخر الزمان نبی اور خاتم الانبیاء ہیں۔ سرور انبیاء نے شام میں مال تجارت فروخت کیا۔ ایک شخص نے کسی معاملے میں عداوت کرتے ہوئے کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم کھائیے۔ آپ نے فرمایا میں نے کبھی ان کی قسم کھائی ہے نہ کبھی ان کی طرف رجوع کیا ہے۔ اس نے میسرہ سے کہا کہ بخدا یہ نبی ہیں اور ہمارے علماء ان کی صفات و علامات کو اپنی کتب میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ دیکھتا تھا کہ دوپہر کے وقت جب گرمی عروج پر ہوتی تو 2 فرشتے آپ پر سایہ فگن ہوتے۔ اس نے یہ سارے عجائب یاد رکھے اور واپسی پر حضرت خدیجہ سے بیان کیے۔ الغرض آن حضرت نے سامان تجارت فروخت کیا اور آپ کی برکت سے منافع پہلے کی نسبت 2 گنا ہوا۔ آپ کی واپسی دوپہر کے وقت ہوئی۔ اس وقت حضرت خدیجہ اپنے بالا خانہ پر تشریف فرما تھیں۔ سرور دو عالم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹ پر سوار ہیں اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ منظر گھر میں موجود دوسری عورتوں کو بھی دکھلایا تو سب حیران رہ گئیں۔ پیغمبر اسلام ان کے پاس پہنچے اور سفر میں حاصل ہونے والے نفع کی تفصیلات بیان فرمائیں تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ میسرہ نے سفر کے تمام واقعات و معجزات اور نستورہ راہب کا بیان گوش گزار کیا۔ حضرت خدیجہ بڑی زیرک و دانا خاتون تھیں۔ دل میں آپ کے ساتھ عقد کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس ارادہ کی تکمیل کو سعادت دارین سمجھ لیا۔ اس وقت بہت سے لوگ حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کے آرزومند تھے اور اس سلسلہ میں ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، کیونکہ آپ اوصاف حمیدہ کی حامل اور اعلیٰ حسب و نسب کی مالک تھیں اور دولت مندی میں بھی سب پر فوقیت رکھتی تھیں، مگر آپ نے کسی کی طرف بالکل توجہ نہ فرمائی۔ قریش کے جن سرداروں نے آپ کو شادی کے پیغام بھجوائے ان میں سلت بن ابی یحاب، ابو جہل، ابو سفیان اور عقبہ بن ابی معیط وغیرہ شامل تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر آپ کو اپنی ایک کنیز نفیسہ بنت منیہ کے ہاتھ شادی کا پیغام بھجوایا۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شادی کا پیغام لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے قبول فرمایا۔ نفیسہ نے واپس جا کر حضرت خدیجہ کو سرکار دو عالم کی رضامندی کا مجدہ سنایا تو انہوں نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا کہ فلاں وقت اپنے خاندان کے اکابرین کے ساتھ میرے غریب خانہ پر نکاح کے لیے تشریف لائیے، اور ایک آدمی اپنے چچا عمرو بن اسد کی طرف روانہ کیا کہ نکاح کے ولی بن کر عقد کریں۔ پس وہ بھی پہنچے اور سرور انبیاء بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف لائے۔ روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ ابو الحسین بن فارس روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پیغمبر اسلام کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ حضرت خدیجہ کا مہر 12 اونس سونا اور 25 اونٹ مقرر ہوا، جسے حضرت ابو طالب نے اسی وقت ادا کر دیا۔ یہ واقعہ 27 قبل از ہجرت اور 595 عیسوی کا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا تھا۔ یہ بھی واضح کر دیں کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا بے بنیاد اور غلط ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضور کے عقد میں آنے سے پہلے 2 شادیاں کی تھیں اور دونوں خاوندوں سے آپ کی اولاد بھی تھی۔ ابن شہر آشوب کہتے ہیں کہ احمد بلازدی، ابو قاسم کوفی، ابو جعفر اور مرتضیٰ نے اپنی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے
کہ رسول اللہ نے جب حضرت خدیجہ سے شادی کی تو وہ باکرہ یعنی کنواری تھیں۔ حضرت خدیجہ کے پہلے سے شادی شدہ اور صاحب اولاد ہونے کا شوشہ ممکن ہے انہی لوگوں کا چھوڑا ہوا ہو جن کے آباء و اجداد نے ہر ہیلہ کیا کہ کسی طرح عرب کی سب سے زیادہ خوبرو، زیرک و دانا اور مالدار خاتون کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم کر سکیں، مگر وہ اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے اور اپنی ناکامی کو اپنے لیے باعث رسوائی سمجھنے لگے۔ چنانچہ جب وہ در نایاب 40 سال آغوش صدف میں رہنے کے بعد تاج رسالت کی زینت بنا تو یہ لوگ اس کی تابندگی ماند کرنے کی کوشش ناکام میں آپ کے شادی شدہ اور صاحب اولاد ہونے کا پروپیگنڈا کرنے لگے، اور اس کی دلیل ان لوگوں کے نزدیک آپ کی 40 سالہ عمر ہی تو ہے۔ چنانچہ ان کے حساب سے آپ کی پہلی شادی نوجوانی میں ہوئی مگر آپ بیوہ ہو گئیں، پھر دوسری شادی ہوئی، پھر بیوہ ہو گئیں، حتیٰ کہ 40 سال کی عمر میں پہنچ گئیں تب آپ نے حضور کے ساتھ عقد کیا۔ اور عرب میں چونکہ کم عمری میں ہی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ قریش کی سب سے زیادہ حسین و دانا اور مالدار عورت 40 سال تک غیر شادی شدہ رہے؟ اگر ہم اس دلیل پر غور کریں تو یہ دلیل انہی لوگوں کے خلاف جاتی نظر آتی ہے جو اسے اپنے موقف کے حق میں استعمال کرتے ہیں، یعنی حضرت خدیجہ جیسی حسین و جمیل، اوصاف حمیدہ کی حامل، اعلیٰ حسب و نسب کی مالک اور فہم و ادراک سے مالا مال ایک دولت مند خاتون کا کئی لوگوں کے رشتوں کو ٹکراتے ہوئے 40 سال تک غیر شادی شدہ رہنا ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ ان جیسی عظیم المرتبت خاتون کو اپنے سے بڑھ کر کوئی عظیم ترین شخصیت نظر آتی تو وہ شادی پر آمادہ ہوتیں۔ پس 40 سال تک کوئی ایسی ہستی ملی نہ ہی شادی کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے۔